لیکن آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ جو عمران خان نے کام کیا اگر یہ پی ایم ایل این کرتی، نواز شریف کرتا کوئی، تو پھر اس کا کیا اشر ہوتا؟ وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں لیکن ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف کو ہمیشہ بلائز کیا آرمی نے. پہلا یہ کہ جنرل مشرف کے وقت میں نواز شریف کو پینل جا رہا تھا 3 آدمیوں کا کہ جی ان میں سے آپ چن لیں ڈی جی آئی ایس آئی. اس نے ٹیلی فون کیا جنرل مشرف کو، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، مشرف اور میں دونوں ہم بیٹھے ہوئے آمنے سامنے یہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو مجھے جنرل مشرف نے کہا کہ اس نے ٹیلی فون کر کے مجھے کہا ہے کہ مجھے تو جنرل ضیاء الدین بٹ چاہیے. سو میں نے دے دی. اچھا اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ضیاء الدین بٹ چلا گیا وہاں پہ، پرائم منسٹر اور چیف کے درمیان جب تھوڑی سی فرکشن ہوئی تو چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ شک پڑنا شروع ہوا کہ یہ ضیاء الدین اس کا آدمی تھا، پارٹیزن ہو گئے، تو یہ ہے بندہ جو میرے اور پرائم منسٹر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر. بالکل سو فرکشن کم ہونے کی وجہ بڑھنی شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. سو اگر وہ ضیاء الدین یا کوئی بھی سسٹم کے تحت گیا ہوتا تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ آتی. نتیجہ یہ کہ الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ ہی گئی. انفیکٹ ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے، آئی مائٹ بی رانگ، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ یہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے ہوا ہے کہ یہ دونوں آپس میں یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اس کے بعد جنرل نوید مختار کراچی میں کور کمانڈر تھے، اس کا بھی نواز شریف نے کہا کہ جی ان کو لگا دیں. جب وہ لگ گئے تو پھر ان کو بھجوایا یہاں، کیونکہ رضوان اختر تھے پہلے، رضوان سے تنگ تھے کہ جی رضوان اختر کے وقت میں ہو گیا یہ ڈان لیکس. ٹھیک ہے. اور ڈان لیک میں بھی آپ دیکھیے کہ راحیل شریف نے نواز شریف کی مدد کی. وہ کیس تھا جو کہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا آئی ایس آئی کو، آئی ایس آئی پہ ایلیگیشن لگی تھی. لیکن راحیل شریف نے بجائے آئی ایس آئی کو لگانے کے اس نے پرائم منسٹر سے کہا جی کہ آپ انکوائری خود کروا لیں کسی کو. اس نے اپنا ایک چمچا سا ڈیٹیل کیا، لگایا، انہوں نے انکوائری میں ان کو سب کو بری کر دیا. ٹھیک ہے. اگر یہ آئی ایس آئی کرتی تو مریم پھنس جاتی. لیکن فوج نے کہا جی کہ نہیں، پرائم منسٹر ہے، اس کو اس طرح ذلیل نہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو ہی ہیز ریئلائزڈ ٹھیک ہے جی انکوائری آپ کر لیں. تو انکوائری ان کو کرنے دی، اس کے باوجود یہ فوج کے خلاف بولتے رہے. اور کیوں بولتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت میں یہ جیسے ہم شتر کینہ کہتے ہیں نا، یہ بھول نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. تبھی تو ہر دور میں یہ کہیں نہ کہیں آ کے ہر چیف سے ان کی لڑائی ہوئی ہے. ہر چیف پر کوئی انہوں نے 2 سال ریسرچ کرتے ہیں چیف لگانے سے پہلے کہ یہ فلاں ہم یہ 4 بندے ہیں 5 ان پہ ریسرچ کریں کون. ایوری ٹائم دے ہیو اے فیلنگ کہ اچھا جی جس کو ہم لگا رہے ہیں یہ ہماری لائن ٹو کرے گا. ہوتا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیتے ہیں تو اس وقت وہ پھر انسٹیٹیوشن کا آدمی بن جاتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا باہر کا، کیونکہ اس نے کور کمانڈرز کے ساتھ مل کے چلنا ہے. کور کمانڈر وہ وہاں بیٹھتا ہے کور کمانڈرز کے ساتھ جس کا مشاورت کرتا ہے کہ جی یہ ایشو ہے اس پہ. اگر سارے کور کمانڈر ایک طرف ہیں وہ کہتے ہیں ایسے نہیں جی ایسے کرنا ہے، تو وہ آرمی چیف کیسے کر سکتا ہے کچھ اور؟ کیونکہ ان کے بغیر تو وہ خود کچھ نہیں ہے. بالکل کور کمانڈرز ہیں جو اس کی اسٹرینتھ ہے. بالکل. لہٰذا وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اپنی مشاورت سے ہوتے ہیں اور بڑے آپ کہہ لیجئے کہ میجورٹیرینزم سے. اور سر مجھے تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے جو کہ ہمیں سیاست اور یہ اس پر بات، لیکن براہ راست عوام اس لیے متاثر ہو رہے ہیں، معاشرہ اس لیے متاثر ہو رہا ہے کہ آپ سارے کام پینڈنگ چھوڑ کر جو لوگوں کے کرنے والے ہیں آپ نے اس کنٹروورسی میں پھنسا دیا ہے لوگوں کو. دوسری وہ مشین سے ووٹ ڈلے گا یا مشین سے نہیں ڈلے گا اس میں پھنسا دیا تاکہ جینون ایشوز پہ سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. وہ بیچارے ان کی ایک تفریح سوشل میڈیا رہ گئی ہے، وہ اس پہ بیٹھ کے اسی پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بھول جاتے ہیں. پھر بیوی چیخ رہی ہوتی ہے کہ جی دیکھو آلو اتنے کلو ملا ہے، اب گوشت اتنے کلو ملا ہے. وہ ان چیزوں سے توجہ ہٹانی ہے ان کی. اور مجھے تو ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں اور جنرل باجوہ نہیں چاہتے. نہیں اس کی یہ نہیں ہے. دیکھیں 2-3 ایسپیکٹس رکھنے چاہیے. ایک تو یہ فیض حمید کو خود پتہ ہے کہ اس کی اپنی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جا کے 1 سال کور کرے تاکہ اگلا وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کو یہ ڈیلے کریں اور اس کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو. یہ باتیں آپ کو پتہ ہے مجھے چلیں. تو وہ نیچرلی وہ چاہے گا کہ اس کو جلدی بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پہ، اور وہ یہاں تک کرے گا کوشش، وہ کہے گا کہ جی میں وہاں بھی بیٹھ کے یہاں کا کام کر دوں گا کیونکہ میری کور ہے ہی افغانستان کے خلاف. یہ کلیریفیکیشن تو آپ دے رہے ہیں نا. اصولاً تو یہ جو پڑھے لکھے سو کالڈ
اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات ان کو کرنی چاہیے, جنرل سوشل میڈیا باجوہ پہ بھی نے کرنی چاہیے. جنرل باجوہ نے بھی اس کی پشاور میں جو پوسٹنگ کی ہے وہ یہی سوچ کے کہ یہ آئی ایس آئی کو اسسٹ کر لے گا یہاں سے, اور ادھر جو افغانستان کی ورنہ صورت تو حال ہے بڑی اس میں بھی ضرورت ہے. ورنہ تو آپ دیکھیں نا بڑی سیدھی سی بات تھی کہ کراچی والا یہاں آ رہا ہے تو یہ کراچی چلے جاتا ہے, بالکل کیوں نہیں اس کو بھیجا کراچی. اسی وجہ سے یہ سارا لمبا چکر کیا ہے کہ یہ پشاور جائے گا تو جو ریکوائرمنٹس ہیں یہاں آئی ایس آئی کی وہ وہاں سے بھی پوری کر سکے گا, کیونکہ یہ ڈائریکٹ افغانستان کو فیس کر رہا ہے. پھر وہ ڈائریکٹ آئی ایس آئی کے ساتھ ان کانٹیکٹ ان رہے گا, کانٹیکٹ تو ہے اور اس کا اپنا آئی ایس ایکسپیرینس بھی. آئی تو یہ جو کور ہے پشاور والی یہ تو بالکل ہینڈ اینڈ گلو کام کرتے ہیں افغانستان کا جہاں تک تعلق پھر ہے. وہ جو نیکسٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہوگا اس کے اور کور کمانڈر پشاور کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوگی وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ایکسپیرینس کی بالکل وہ بتائے گا, بالکل گائیڈ بھی کریں گے, یہ بہت کچھ کریں. مطلب یہ سوچ کے کی. پھر یہ بھی ہے کہ فیض کو بڑی, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بڑی اس نے مریم نواز نے بڑی تقریر کی اور فیض حمید پہ بڑے الزامات کہ جی یہ کیا وہ کیا. تو ہو سکتا ہے یہ چیف آف آرمی یہ بھی سوچتا ہو کہ یار اس کو سین سے ہٹا دیں, کیونکہ یہ بلا وجہ اس کے خلاف کنٹروورسیز کھڑی کر رہے ہیں اس کے. ہاں تو چلیں پولیٹیکل ہمارا جو سیناریو ہے انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ جو ہے دور اندیشی اس قسم کی وہ میرا خیال ہے حکومت کے پلے نہیں ہے. وہاں جو پرائم منسٹر ہے وہ کچھ لوگ گرد ہوتے ہیں ان کے چکر میں آ جاتا ہے اور یہ سچویشن انہوں نے بگاڑی. جو آپ کر دیں, آپ کوئی ٹھیک ہے آپ صلح کی طرف جا رہے ہیں, آپ رہنے دیں فیض حمید صاحب کو یہیں اور ندیم انجم صاحب کو وہاں پر رہنے دیں. آپ دیکھیے گا تھوڑے دنوں بعد یہ پھر خود کہیں گے, پھر ان کی وہی ہوگی. ہاں اچھا وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بارصورت اب یہ ہے کہ چونکہ ایک پوسٹنگ آرڈر نکلا ہوا ہے آرمی میں عموماً یہ پوسٹنگ اچھا ابھی یہ سپورٹ کر رہی ہیں محترمہ یا بلاول صاحب کہ جی وہ ندیم انجم آ گئے تو بہت اچھا ہو جائے. پھر ندیم انجم اپنا کام وہی کریں گے جو کتاب میں لکھا ہے, وہ تو وہی کریں گے جو گیون ہے. انہوں نے ان کے کہنے سے تو آئی ایس آئی نہیں چلانی ہے نا, ان کو پھر ان سے بھی شکایات اور شکایت تو یہ تو سول گورنمنٹ جو ہے ان کو چونکہ توقعات کچھ اور ہوتی ہیں تو ہمیشہ شکایت. پرائم منسٹر سوری ٹو سے پرائم منسٹر صاحب بھی ہی از ناٹ پلئنگ ہز رول, ان کو جا کے کلیئرفیکیشن دینی چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے, آپ اس کو زیادہ میڈیا نہ اچھالے اور لوگوں میں فوج کے امیج کو اور میرے امیج کو خراب نہ کریں. یہاں پہ تو پراپر کنفرنٹیشن سی بنا دی میڈیا نے, اتنا ریومرز اتنی جھوٹی سٹوریز چلائیں. وہ اس کا آپ کہہ لیجیے کہ سی پیک آپ کا بند پڑا ہوا ہے, وہ جو نئے صاحب آئے ہیں وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے. عاصم باجوہ صاحب کو الگ آپ نے اتنا اسکینڈلائز کر دیا. بات ہے نا کہ آرمی میں ہونے کی وجہ سے عاصم باجوہ ان جگہوں کے ڈیفنس کی بات کرنی ہو, فوج سے کانٹیکٹ میں پش کر سکتا تھا. یہاں پہ اب یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ سول میں ان کا وہ انفلوئنس نہیں ہوگا. یہ جو نئے صاحب آئے ہیں ان کا جب تک کہ بیٹھے ہیں اسد عمر شاید وہ کچھ اس کے ذریعے کرے, لیکن اسد عمر صاحب نے آج کے دن تک کون سا تیر مار لیا ہے. پہلے فائنانس منسٹر تو وہی تھے نا, وہی ٹھیک ہے نا, کیا ڈیلیور کیا انہوں نے. روز فائنانس منسٹر بدل رہا ہے, روز ایف بی آر کا چیئرمین بدل رہا ہے. وہ انہیں چیزوں کی وجہ سے نا کہ یہ کوئی جس کو لگاتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں لگاتے, ہوم ورک نہیں کرتے, پھر بعد میں اس سے مطمئن نہیں ہوتے, تو پھر اس کو بدلنا پڑتا ہے. ہونا یہی چاہیے کہ آپ جب لگائیں تو اس وقت پوری مشاورت کر کے سوچ سمجھ کے. مردم شناسی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اب ہر کسی نہیں, میتھمیٹکس تو تباہ ہے ان لوگوں کا بالکل. سر ہم دوسرا حصہ اپنی گفتگو کا شروع کرتے ہیں جو اس سے ذرا مختلف ہوگا. تو جناب ہم جنرل امجد صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہوگا وہ کوشش کی جائے گی کہ یہ کوئی پولیٹیکل ٹاک شو نہیں ہو رہا ہے کسی کارپوریٹ سیکٹر کے ٹیلی ویژن کا. یہ ایک ڈیفرنٹ چینل ہے. میرے سارے آڈینس ہیں, بہت چھوٹا سا بچہ ہے ابھی تو گھٹنیوں چل رہا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسا کام کر سکیں کہ شاید لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو میں اس وقت جو جنرل امجد صاحب سے سوالات کروں گی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہوں گے. سر آپ ایکس سروس مین پریزیڈنٹ آپ رہے ایسوسیشن کے, جس کو پہلے جنرل حمید گل, اس وقت وہ بہت ایکٹیو نظر آتی تھی اور لوگ بڑا سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اس میں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز میں جنرلز بھی ہوتے تھے, ایون میجر کیپٹن تک جو آتے تھے. لیکن ان کے بعد جب آپ نے کیا, آپ نے کنونشنز کیے, کچھ ہوا, لیکن وہ ہائپ کریٹ نہیں ہو سکی اور وہ لوگوں میں وہ لوگ کہنے لگے ہماری کمیونیکیشن رک گئی ہے جیسے, یعنی وہ ایک رابطہ تھا عوام اور فوج کے درمیان. دیکھیں ہم نے کافی مینٹین کیا اور شروع کے میرے ٹینیور کے پہلے 2 سال ہم نے رحیم یار خان, چکوال, آزاد کشمیر, اٹک, مختلف جگہوں پہ ہم نے کنونشنز کیے. خاص طور پہ
یہ دیکھتے ہوئے کہ جہاں پہ ریٹائرڈ سروس مین زیادہ ہیں وہاں پہ کنونشنز کیے جائیں. بڑے سکسیزفل کنونشنز تھے. اس میں دو طرح کے کام ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ایک طرح کے ہم اکٹھا کرتے تھے, ان کو حالات وغیرہ سے آگاہی دیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر ان کی مشکلات, ان کے مسائل وہ لے کے آ کے تو ان پہ بات چیت ہم آگے گورنمنٹ کے ساتھ کرنی ہے, جی ایچ کیو کے ساتھ کرنی ہے, یہ ہم چیزیں کرتے تھے. کچھ باہر جابز وغیرہ کے لیے ہم نے قطر کی ایمبیسی کے ساتھ میٹنگز کیں, کویت مختلف ایمبیسیز سے مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ کہ یہ ایکس سروس مین وہاں جا سکیں. لیکن وہ یہ ہے کہ یہ اب تقریباً آپ دیکھیے کہ اگلے مہینے 2 سال ہو جائیں گے جب یہ پچھلے دسمبر میں یہ جب آیا کووڈ آ گیا, تو پھر اجتماعات پہ پابندی, تو ہم نے کنونشنز روک دی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چھوٹے لیول پہ یہاں پہ اپنے ہیڈ آفس میں کرتے رہے ہیں ایک گیٹ ٹوگیدر, یہ میٹنگز, جس میں باہر فاصلے رکھ کے تو تھوڑے بہت لوگوں کو بٹھا لیا, بات چیت اس پہ جو بھی ہوتا تھا. اور آپ کے ساتھ وی پیز ہیں غالباً, جنرل اعجاز امان جی آپ دو, نے بتایا, اور جنرل طاہر اسلم ہیں, اسلم طاہر جی, ہاں وہ ہیں ہمارے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ وہ ہیں, اور وہ تقریباً کل وقتی کام کرتے ہیں, وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور اعجاز امان ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ, وہ بھی, لیکن یہ ہے کہ وہ ہر وقت نہیں ہوتے. تو آرگنائزیشن تو کچھ نہ کچھ ابھی بھی کام کر رہی ہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے جو ہماری ریچ تھی, جو ہم ریچ آؤٹ کرتے تھے, وہ کم ہو گئی. کیونکہ ہم نے یہ کنونشنز بند کر دیے, اجتماعات بند کر دیے, جانا آنا, اب جو لیول پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کافی. دوسرا یہ کہ میں خود کووڈ کی وجہ سے بیمار ہوا, تو اس کے بعد میری اپنی ذاتی ایکٹیویٹی بھی بڑی کم ہو گئی, کیونکہ اس سے فزیکل پرابلمز آئیں. خاص طور پہ مجھے سانس بڑا چڑھتا تھا. میں ہاسپٹل سے جب فارغ ہو کے آیا تو اس کے بعد کافی, تو میں بھی تھوڑا اس کے بعد سے وہ ایکٹیو نہیں رہا کام میں. اب کوشش کریں گے کہ کوئی ینگر آدمی کوئی الیکٹ ہو جائے اور وہ آ کے تو آگے بڑھائے اس کو. لیکن یہ ادارہ فنکشنل ہے, کام بھی کر رہا ہے, اور ہماری مشاورت میٹنگز یہ بھی رہتی ہیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہم نے کام کیا ہے یا کر رہے ہیں, وہ ہے بنیادی طور پہ افواج پاکستان کو سپورٹ دینا. اچھا. وہ ہم مختلف معاملات میں, جن میں کہ وہ پبلکلی اپنی وضاحتیں نہیں دے سکتے, جن میں کہ وہ اپنی آپ کو اسرٹ نہیں کر سکتے, وہاں ہم ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف سے ایکسپلینیشنز مہیا کرتے ہیں, اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس پیریڈ میں افواج پاکستان کا امیج خراب نہ ہو, ان کی صحیح جو سچویشن ہے لوگوں کو وہ پہنچتی رہے. کیونکہ پولیٹیکل سرکلز میں تو یہ چیز نہیں, وہ تو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی. تو یہ کام ہم نے کافی کیا ہے. اسی طرح ہمارا تھنک ٹینک ہے, وہ بڑے, انہوں نے یہ مثلا افغانستان ایشو ہے, اس پہ بہت کچھ لکھا ہے پبلک اوپینین بلڈ کرنے کے لیے. اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ بڑا, سو تھنک ٹینک کافی حد تک فنکشنل ہے. ہمارے تھنک ٹینک کے لوگ جو ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ان کو ہم بھیجتے رہے ہیں. تو اس طرح کام تو کیا ہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ جو بڑے بڑے جلسے تھے وہ تو ختم ہو گئے. سر جیسا آپ نے کہا, افغانستان ہے, انڈیا ہے, کشمیر ہے, یہ تینوں ہمیشہ سے ہمارے لیے پچھلے 3 ڈیکیڈ سے تو بالکل چل رہا تھا. ابھی ہو سکتا ہے افغانستان میں جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کچھ رول کم ہو جائے, لیکن پھر لوگوں میں یہ بھی ایک میسج گیا کہ جی یہ تو صرف فوج کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہے, جبکہ ان کا ایک پیرالل سرونگ انسٹیٹیوشن ISPR موجود ہے. جب وہ کرتا ہے تو پھر یہ, میرے ایک سجیشن ہے, میں ابھی ہم چلائیں گے آپ کے اس گفتگو کے اس حصے کے ساتھ, ہم ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ, فیڈرل سیکرٹری کیبنٹ بھی رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوسٹنگز پر رہی ہیں ان کے پاس بھی, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے بھی ساتھ رہے ہیں, سروسز ٹرائبونل کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد, تو کوئی کمپٹنسی ہوگی ان کی, اور ریپوٹیشن بہت اچھی تھی. تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے یہی بات کی کہ وائی اونلی, اگر آپ پبلک, یعنی وہی پبلک پرسیپشن یہ کہ صرف یہ ادارہ جو ہے ایکس سروس مین کا یہ صرف فوج کے لیے ہے, لیکن انٹرنل جو ڈسٹربنس ہے انٹرنل افیئرس کی, اس کے لیے بھی حمید گل صاحب نے کچھ کیا تھا جب بہت یہ لوگ آگے بڑھ گئے حکومتیں. اور تو آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی, گو کہ میں کئی جگہ پہ ٹیکنیکلی ہو سکتا ہے غلط ہوں, لیکن نیت یہی ہے کہ سب لوگ مل کر ایک ایکس سروس مین, سول بیوروکریسی اینڈ ملٹری بیوروکریسی کے ریٹائرڈ آفیسرز پلس یونیورسٹیز لیول کے
इंटेलिजेंशिया एंड एकेडेमिया, फिर तीसरा आता है स्टूडेंट्स एंड हाउस वाइफ्स। चूंकि जितना हाउस वाइफ सफ़र करती है इंटरनल सबसे ज़्यादा वो करती है, महंगाई है तो वो निमट रही है, घर में लड़ाई हो रही, बच्चों की फीसें, यूटिलिटी बिल्स, बहुत जी बड़ी मुश्किलात है। तो ये सब लोग मिलकर अगर एक इदारा बनाकर और अपना एक मैंडेट लेकर आए, लोग इन्हें ज्वाइन करेंगे और हर वक्त फ़ौज पर तनकीद, हर वक्त, मैं ये नहीं कह रही कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई बहुत फरिश्ता, वो भी बहुत ख़राब लोग हैं, आई एम सॉरी, सिविल ब्यूरोक्रेसी तो बहुत, उसमें भी हर तरह के लोग हैं क्योंकि सर इंटरनल एग्जीक्यूटर्स तो वही हैं मामलात के, बिल्कुल सियासतदान तो क्या के फारिग, वो तो लेजिस्लेशन करके फारिग हो जाते हैं, उसके एग्जीक्यूटर्स भी करप्ट हो चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से पटवारी से SHO से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक लोगों को इतनी कंप्लेंट्स हैं, इतनी कंप्लेंट्स बिल्कुल है। फिर रेवेन्यू कलेक्शन के इदारे जो हैं FBR के, उनसे लोगों को बड़ी कंप्लेंट्स हैं, तो हर उससे लेकर एक प्रॉपर एक एक्स सर्विसमैन एंड प्लस आपका जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी एक्स जी, वेटरन्स फ्रॉम ऑल द क्रॉस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जितने वॉक्स ऑफ लाइफ हैं उनको आप कलेक्ट करके, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुल्क में बन जाए जो, इसका होना ये चाहिए था, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है जी, इसका होना ये चाहिए था अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा फोरम यही है। जैसे ब्यूरोक्रेसी अपना बना लेती है, बनाएं, इसी तरह मुख्तलिफ अदारे, टीचर्स कॉलेजेस के हैं वो अपना बना लेते हैं, कोई और इस तरह, तो फिर उनकी एक ऊपर फेडरेशन बना दी जाए उन ऑर्गेनाइजेशंस की, बिल्कुल सही कि वो अपना इंडिविजुअल भी अपने अपने अदारे का काम करें, लेकिन एक टॉप लेवल पे जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो शेयर करें, वो शेयर करें, और उसमें उस टॉप लेवल पे सबकी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, और वो फिर कंट्री लेवल पे एक आवाज़ भी बना के बात कर सकें, वो हो सकता है। अब उसमें ये है कि ये चीज़ें, इसमें जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं दो, एक वो ये कि अपने अपने स्फीयर में बाज़ लोग समझते हैं कि जी हमें एक इजारादारी है या हमारा एक अथॉरिटी है, तो ये हमारे ऊपर एक और कोई आके बैठ जाएगा, तो ये तो हमारा, नहीं सर, देखिए बजाय इसके कि जो इस पे मशावरत होनी चाहिए, मशावरत होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की काजी आफाक ने, और मुझे उनका ये जुमला बहुत ज़्यादा अपील कर रहा है, मैं इस पर सोच रही हूँ कि ये पॉसिबल है। उन्होंने मुझे कहा कि ये when I will given a choice of democracy or the dictatorship, तो I'll choose democracy, but मेरे पास अगर choice हो democracy and country, तो I'll choose country, ठीक है ना जी। तो फिर डेमोक्रेसी तो पीछे रह गई ना जी। तो अगर आपने मुल्क को बचाना है तो डेमोक्रेसी ये भी है कि फिर सबकी राय के साथ चलो और देखो मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तुम्हें नैब से शिकायत, तुम्हें FIA से शिकायत कि जी ये पैसे खा गया, उसने पैसे खा के फैसला दे दिया, कोर्ट पैसे खा गई, ये फोरम जो होगा इसमें कोई किसी को चीट नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। ये एक अकाउंटेबिलिटी फोरम होना चाहिए सिविल सोसाइटी की तरफ, जी, ठीक है सर। और सिविल सोसाइटी में फिर वो तमाम इदारों के लोग शामिल हो जो मुल्क को सर्व कर चुके हैं। इसमें काफ़ी मशावरत की जरूरत होगी। इसमें देखें 2-3 इश्यूज हैं, जो कि एक तो ये कि एक एग्रीमेंट करने की ज़रूरत होगी जिसमें बाकी तमाम जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो उसकी अथॉरिटी माने। वो एक आप कह लीजिए कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन गया। एग्जैक्टली, पब्लिक पार्टनरशिप जो है जी। दूसरी चीज़ है कि उसका चार्ट ऑफ ड्यूटी कि वो करेंगे, उनके स्फीयर्स क्या हैं जिनमें वो काम करेंगे, कैसे करेंगे। और तीसरा ये है फंडिंग, कि उनको सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलाने के लिए बिल आखिर कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। जाहिर है इसमें आप बिजनेस कम्युनिटी के भी तो रिप्रेजेंटेटिव शामिल, उनकी बिजनेस भी तो सफ़र करती है ना सबसे ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो हैं इनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि आप करें, बैठें, इस पर मुज़ाकरात वगैरह करें, तो बिल्कुल ये हो सकता है। और फिर चंदा देखिए, आप चंदा आप दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं, वाई नॉट फॉर दिस, और बहुत स्मॉल अमाउंट आप मुकर्रर कर दें कि जी 100 रुपीज़ से लेके 500 तक हर आदमी। जी पैसा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो करे, लेट्स से ब्यूरोक्रेसी की अपनी ऑर्गेनाइज वो करे, लेकिन फेडरेशन के साथ वो कुछ परसेंटेज शेयर करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरह आर्मी करे, लेकिन वो कुछ शेयर कर ले ऊपर। इवन लोग इतने मायूस हैं कि स्टूडेंट्स तक को अगर आप कहेंगे तो वो अपने पॉकेट मनी से शेयर कर लेंगे। आपको याद होगा जंग जब होती थी, मुझे स्कूल में होते बहुत हर बच्चा कहता था मैं पॉकेट मनी से फौजी भाइयों के लिए ये चीज़ भिजवा दूँ। या मुल्क के ऊपर को सैलाब आते हैं जी, ठीक है ना, फ्लड आता है, जलजला आता है, हर आदमी कोशिश करता है अपनी तरफ से दे दे। ये
زلزلے، سیلاب اور جنگوں سے زیادہ خطرناک چیز ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت سر ملک میں، تو اس کے لیے اٹھنا تو پڑے گا نا کسی نہ کسی کو. بالکل تو یہ ایک اس سجیشن پہ ہے. ہم کام کر دیتے ہیں. ایکچولی یہ سب کو اپنی اپنی آرگنائزیشن میں ڈسکس کر لینا چاہیے ہاں، اور وہاں سے پھر پرپوزل لے کے آنا میں آپ سے چاہیے. بھی یہ ریکویسٹ کروں گی، ان سے تو کہہ دیا ہے جی ٹھیک ہے نا، تو آپ سب لوگ یہ کر لیں. ہاں، اینڈ ویل ورک آؤٹ آور پرپوزل آلسو. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا کافی ٹائم لیا. نہیں لوگ آپ کو اصل میں سنتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو زیادہ تر وہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، لیکن عوام کے لیے، معاشرے کی درستگی کے لیے کوئی کسی فوجی کی طرف سے میں نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی سجیشن آئی ہو یا کچھ. تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فوج ہماری ہے، اور پھر عوام کو بھی باؤنڈ کرنا ہے کہ وہ اونرشپ دیں. فوج ان کے لیے ہے بھائی، کسی اور کے لیے تو نہیں. ہماری فوج ہے. اگر ہم اپنے آپ کو گالیاں خود ہی دیں گے بیٹھ کر تو پھر ہم دوسروں سے وہ تو بڑا ڈپینڈ کرتی ہے آرمی ان کی سپورٹ پہ. مجھے یاد ہے 65 وار میں جس طرح ہمیں پبلک سپورٹ ملی اس وقت، ایک مطلب اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ ٹو بی اے سولجر. ہر آدمی سمجھتا تھا کہ میں ایک مختلف آدمی ہوں باقیوں سے، میں کیونکہ مجھے جو عزت مل رہی ہے وہ تو عام آدمی کو نہیں مل رہی. پبلک مجھے، میرا گھر لاہور میں تھا، میں قصور سیکٹر میں تھا، بیچلر ینگ آفیسر سیکنڈ لیفٹیننٹ. تو میں نے جب لاہور آنا ہوتا تھا، اس زمانے میں 24 گھنٹے ہم یونیفارم میں رہتے تھے، تو میں چند گھنٹوں کے لیے گھر آ کے اپنے والدین کو ملتا. تو میں نے بس میں سوار ہونا وہاں سے، تو بس اگر بھری بھی ہوئی ہے تو پیپل ول اسٹارٹ، نہیں آپ ادھر آئے بیٹھے، ہمیں جگہ دینی. پھر کئی دفعہ لوگ چائے نہیں کرتے تھے کہ نہیں جی نہیں آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ جائیں. بالکل جی، چائے مطلب ہر جگہ پہ. اور یہ ایک ایسا احساس اور ایک ایسی فیلنگ ملتی تھی کہ میں جیسے یہ میں سنا، مجھے سب سے زیادہ امپریس بھی یہ جو کرتی تھی اس زمانے کے جو ترانے وانے تھے، اس میں وہ ہوتا تھا ایک پتر ہٹاتے نہیں بکتے. اینڈ آئی آلویز یوز ٹو تھنک کہ وی آر لٹل ڈفرنٹ دین دی ریسٹ. اینڈ وہ مہدی حسن کا اپنی جاں پیش کروں، اپنی وفا پیش کروں، وہ ان کی بالکل وہ تو ان کے جذبات کے ہم آپ کے لیے یہ کچھ کرنے کو تھے. لیکن دوسری طرف جو یہ تھا پتر، یعنی یو پیپل یو آر ڈفرینٹ پیپل. تو میں اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتا تھا. اینڈ آئی وڈ سے کہ مجھے اس پہ احساس بھی رہتا تھا کہ مجھے اپنے لوگوں کے توقعات پہ پورا اترنا چاہیے. اگر وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشس قسم کا بیٹا ہوں کسی کا، اور دوسرے بھی بیٹے ہیں لیکن میں ان سے زیادہ بہتر ہوں، اچھا ہوں، تو مجھے پھر ان کے معیار پہ رہنا چاہیے. تو وہ فیلنگ بھی آتی تھی، پلس ایک فخر ہوتا تھا کہ واقعی ہم وی آر ڈفرینٹ پیپل. تو یہ عوام کی طرف سے، سکتے ہیں کہ آپ نے وہ فیل کی ہے، وہ عزت اگر آپ نے محسوس کی. عوام سے آپ کو اس طرح کی سپورٹ اور محبت ملتی ہے تو وہ باوجود اس کے کہ اس سے آپ کے پاس کوئی نئے ہتھیار نہیں آ جاتے، جو ہے وہ وہی ہے. اور دوسرے جو 3 مارشل لاز لگے ہیں نا سر، اس میں 3 میں پہلے والے کو تو جسٹیفائی کرتی ہوں، ایوب خان صاحب نے جو کیا، لیکن ضیاء الحق صاحب کا اور پرویز مشرف صاحب کا جو مارشل لا تھا اس میں پروگریس کم ہوئی ہے. اور اس میں ایسا لگا، لوگوں کو بھی ذرا شعور آ گیا تھا میڈیا کی وجہ سے، لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رہنے کے لیے آتے ہیں اور گورن کرنے کے لیے آتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے سر کہ یہ جو ہم سارا کچھ ہم سجیشن میں آپ کو دے رہی ہوں، تو اس میں ہوتا ہے نا جب مریض بہت بیمار ہو تو کچھ عرصے کے لیے اس کو آئی سی یو میں شفٹ کیا جاتا ہے. یہ وینٹ پہ جانے کی تو ابھی ہم نے اصطلاح بہت زیادہ سنی، کووڈ-19. یوں سمجھ لیجیے معاشرہ بھی کووڈ-19 کی نظر ہو گیا ہے. تو از اٹ پاسبل کہ اس دفعہ بڑا سخت قسم کا وہ جو آپ کا ایک ڈیزائنر شو ہوتا ہے نا 13 کلو والا جوتا، جو اب پتہ نہیں شاید میوزیم میں رکھا ہوا ہے، وہ استعمال انہوں نے دیکھا ہی نہیں ابھی اس کو، وہ جوتا اتار کر آئیں مینڈیٹ لے کے، چاہے 3 مہینے کے لیے آئیں، چاہے 6 مہینے کے لیے، چاہے سال کے لیے، لیکن ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اس وقت سے زیادہ رکے نہیں. جو مینڈیٹ لے کر آئیں اس مینڈیٹ پہ کام کر کے واپس بیرکوں میں چلی جائے فوج. اور یہ جو بات ہو رہی ہے دوسرے سسٹم کی، لوکل گورنمنٹ کی، یہ بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن لوگ فوجی صدر نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، نہیں ہونا. آپ سویلین سسٹم میں سے آپ الیکٹڈ جو لوگ ہیں، الیکٹرل کالج بڑا ہو جائے گا جب آپ لوکل گورنمنٹ کا 3-3.5 لاکھ کا الیکٹرل کالج ہوگا، وہ سلیکٹ کریں ایک سویلین پریزیڈنٹ کو، سیاسی ہو، بے شک وہ سیاسی آدمی ہو یا ٹیکنوکریٹ ہو، وہ گورن کرے. اور دوسرے سر آخری سوال یہ ہے کہ
کانسٹیٹیوشن میں کیا اس چینج کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنی, اس کو میرا خیال ہے ابھی تک اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں مل سکی ہے. پتہ نہیں, لیکن بہرحال وہ کام کر رہی ہے. اچھا, لیکن اگر کیا ہی اچھا ہو کہ نیا کانسٹیٹیوشن میں روز تو آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں نا, کچومر تو آپ نے نکالا ہوا اس کا, وہ تو 73 کا آئین ہے تو اب کہاں ہے وہ نظر نہیں آتا. اور نہیں, یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو کچھ کا کچھ ہو گیا. اتنی ترمیمیں, اور وہ سب عوام کے سے پوچھ کر نہیں کی گئی, ان کے حق میں نہیں کی گئی, اپنے مفادات کے لیے کی گئی. 100 سے زیادہ ترمیمیں. تو وائی ناٹ اے نیو ڈاکیومنٹ؟ یہ 44 سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے, حالات بدل چکے ہیں, آپ ایک نیا ڈاکیومنٹ بنائیں. پولیٹیکل مافیا جو ہے نا, ان کو چونکہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, وہ تو آئی نو سوٹ کرتی ہیں, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ریزسٹنس بڑھا. اور میں اس چیز پہ ڈرتا ہوں, ضرورت نہیں ہے نا, میں یہ ڈرتا ہوں کہ اس وقت چونکہ مسائل بڑے زیادہ, اور اگر خدا نخواستہ آرمی کی کنفرنٹیشن ہو جائے وہاں پہ, جو یہ کروائیں گے نہیں کروا سکیں گے آپ کو. سر میں وہی بتانا چاہتی ہوں, ہم نے بھی کچھ سرویز کرائے ہیں, آپ ایک ریفرینڈم کرا لیجئے. آپ دیکھ, یہ مجھے معلوم ہے کہ اس پروگرام کے آن ایئر ہونے کے بعد جیسے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے فوج کا ایجنٹ, ارے بھائی آپ اگر فوج اور سویلینز کو ملا کر ایک اچھا ادارہ قائم کرتے ہیں, اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے جوتا اتار کے سیدھا کیا جائے معاملات کو, پھر آپ وہ ادارہ بھی کام کریں اور آپ بھی کام کریں. اور پھر یہ ہے کہ بگاڑ بہت بڑا, پتہ نہیں یہ کوئی 2-4-6 مہینے میں ٹھیک بھی کر سکے گا کہ نہیں, بالکل نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں, یہ عمران خان صاحب کے نہیں اکیلے, ان کے بڑے پلس پوائنٹ بھی بڑے اسٹرانگ تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. وہ کلاس بھی نکلی ووٹ دینے جو کبھی باہر نہیں نکلتی تھی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ مایوس کیا. اور آپ کو تکلیف, آپ کا کوئی بھی بچہ ہے سر, 3 بیٹے ہیں نا آپ, جی, آپ کو جس سے سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, اگر وہ جو کچھ کرے گا تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بالکل, اس شخص کو لوگوں نے آنکھوں پر بٹھایا, سب کچھ کیا, لیکن اب اس کے بس سے چیزیں نکل چکی ہیں, تو ان کو چاہیے وہ کنفیس کر لیں. اور گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ ان کو خود ہی ودرا ہو کر ایک نئے سسٹم کے لیے خود ہی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھائی میں فیل ہو گیا ہوں, اب تم لوگ ایک نیا سسٹم لے کر آؤ, اور اس میں بے شک اگر مجھے سمجھو تو لے آؤ, اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس لائق ہوں. لیکن اس طرح ڈھٹائی سے ڈٹے رہنا اور لوگوں کا نقصان کرتے چلے جانا, اب لوگ یہی کہنے لگے. اب کیا ہوا سر, لوگوں نے کمپیریزن شروع کر دیا, جی نواز شریف کی گورنمنٹ اس سے بہت اچھی تھی, وہ تو زرداری صاحب کی بہت اچھی تھی. ارے بھائی دیکھیں, یہ میں بڑا بار یہ چیز سوچتا ہوں, نواز شریف صاحب کا اگر میں سارا حساب لگاؤں تو سوائے جھوٹ کے ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے اتنا جھوٹ بولتے ہیں, بالکل کتنا جھوٹ, بیٹی بھی اور یہ سارے کرپشن بھی کی ہے, باہر بیٹھ کے دولت کے اوپر مزے کر رہے ہیں, اور وہاں سے دنیا کو یہاں ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ یہ کر لو, وہ کر لو, تمہارا وہ دشمن ہے, تمہارا وہ دشمن ہے, تمہارا وہ دشمن ہے. یہ 2 کام ہی آپ دیکھ لیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس دیں, ایفیڈیوٹ. بڑی ہمت کا کام ہے ویسے یہ. کبھی کوئی لیڈر, نیشنل لیڈر یہ کام کرے تو وہ منہ دکھانے کے قابل رہ سکتا ہے کہیں سوسائٹی میں. تو قوم کو سوچنا یہاں چاہیے تو دن آ رہے ہیں, قوم کو سوچنا چاہیے. وہ تو پھول ہار لے کے اس کی بیٹی کے جلسے میں ویسے ہی پہنچے ہوتے. اس کی بیٹی نے جس طرح ویڈیوز رکھی ہوئی اور بلیک میل کر رہی لوگوں کو, اب تو سب کو نظر آ گیا. یہ کسی معاشرے میں, کسی سوسائٹی میں وہ لڑکی اتنی پھر دلیری کر سکتی کہ جا کے وہ مجلسیں اور جلسے اٹینڈ کرے اور تقریریں کرتے. تو پورا معاشرہ پھر بلیک میلنگ پر ہی لگا ہوا ہے. یہاں پہ یہ ٹک ٹاکر نے کیا کیا, یہاں پہ یہی ہے کہ یہ جو معاشرہ یہ اتنا خراب ہو گیا, اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتے. میں بلکہ سوشل میڈیا میں, ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی بڑی دلیر ہے, دیکھیں کیا اس نے کیا, کیا بےہودگی کو اصل میں اگر آپ دلیری کہنا شروع کر دیں. اتنی مایوس کن صورتحال ہے جہاں آپ سوشل فیبرک دیکھتے ہیں نا کہ اندر سے تو خراب ہوا نا ان کی وجہ سے. وہ ایک مینار پاکستان والی لڑکی, اس نے کس قسم کی جرت کی بلیک میلنگ کی, تو معاشرہ ان کی بلیک میلنگ سے متاثر ہوا نا کہ جب ان کا کچھ نہیں بگڑا, میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی جھوٹ بول کے سارا کچھ. تو یہ ہے کہ بہرحال اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے. اب تو کرنی پڑے گی کہ آفٹر آل بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کو سسٹم چاہیے یا ملک چاہیے. بالکل, دونوں میں کون سی چیز آپ کی, وہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ڈیموکریسی اور کنٹری میں چوز کرنا تو ہم کنٹری چوز کریں گے. Ordinarily one may go by the system. Exactly. لیکن if the system had become threatening to the country, then one has to look for the country کہ بھی at least it should survive. باقی تو آتے جاتی رہیں گے. تو ہم تو سر آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں ایز اے ایکس سروس مین پریزیڈنٹ, اسٹل ابھی تو آپ ہیں. ہم آپ کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ چیف صاحب کو یہ کہیں, اپنے سرونگ چیف صاحب کو,
کہ بھائی اب تو آئی سی یو میں چلی گئی ہے یہ قوم, اور کچھ عرصے کے لیے اس کو آئی سی یو سے نکالنے کے لیے آپ وہ کام ضرور کر لیں, جو بھی میڈیسن اور جو بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہوتی ہے آئی سی یو میں وہ کر کے پھر ان کے حوالے کر کے دے جائیں, تاکہ قوم کو بھی یہ نہ امپریشن ملے کہ یہ تو رہنے کے لیے آئے ہیں, حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. آپ شاید اب میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہو یا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے میں نے انسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی نہیں. تو اور ویسے بھی بات چیت فرینک ہی ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بڑی مہربانی جناب. خدا حافظ. بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت پر, وہ نیتوں کا حال وہ جانتا ہے, انما الاعمال بالنیات. تو جیسی ہماری نیت ہے اور جیسی ہم سجیشنز دے رہے ہیں اور جنرل صاحب اس سے ایگری کر رہے ہیں, اور اب ایک سول بیوروکریٹ نے بھی ایگری کیا ہے, اور لوگوں کے پاس بھی جاؤں گی میں, تو دعا کریں ہمارے حق میں, بجائے ہمیں فوج کا ایجنٹ کہنے کہ پریفر کریں کہ ہمیں اپنا انسان اپنے جیسا سمجھیں. تھینک یو. خدا حافظ.